السلام علیکم۔ بے زبان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے جہاں آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق دے اور رمضان مبارک کی تمام سعادت سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میں جس سیگمنٹ کو لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے دریچہ اسلام، اور آج ہم اس میں فتح مکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسلام اور کفر، حق اور باطل کے درمیان مارکہ رائی تو روز اول سے ہی جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سال زندگی بھی مارکہ رائیوں سے خالی نہیں رہی، لیکن اس دور کے مارکہ رائیوں کی نوعیت دوسری طرح کی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو وہ شان و شوکت اور قوت اور برتری حاصل نہیں تھی جس کی بنا پر وہ کفار کے ساتھ لڑتے یا جنگ کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عزم جنگ ملا تھا، لہٰذا مسلمان مصلحت سے کام لیتے رہے۔ پھر جب احکام خداوندی کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو پہلا سال دیگر انتظامات میں گزرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم ملا تو مسلمانوں نے مدافعت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات اور مختلف سرایہ مرتب کیے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ نصر میں، جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح آ پہنچی اور وہ آثار جو اس پر کھلنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کی درخواست کریں، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے اسباب میں سب سے پہلا سبق تھا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا۔ مکہ جزیرہ نما عرب کا ایک انتہائی مقدس شہر تھا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کا جو تقدس تھا اس کو بھی بحال نہیں رکھ سکے تھے، اور طرح طرح کے بیہودہ رسم و رواج نے جنم لے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں چھوٹے بڑے 360 بتوں سے اس کو بھر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اہم مقصد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا، لیکن ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وہ مجبور و لاچار تھے، اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کا دوسرا سبب تھا مدینہ کا دفاع۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی وہ مقتدر اعلیٰ کی تھی۔ اس اسلامی ریاست کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے مدینہ کے گرد و نواح میں جو یہود تھے اور جو دوسرے قبائل تھے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کا یہ مقصد تھا کہ اسلامی ریاست کو حملہ آوروں کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا جائے۔ تیسرا سبب جو تھا وہ صلح حدیبیہ بھی تھا۔ قریش کو جب اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو طاقت کے بل بوتے پر ختم نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اسی بات میں عافیت جانے کے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی بظاہر تمام شرائط جو تھیں وہ قریش مکہ کے حق میں تھیں، اور یہ تمام شرائط مسلمانوں کے لیے باعث اذیت تھیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کے لیے بہترین ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا تھا۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسلامی ریاست کی سیاسی برتری کے واضح نتائج جو تھے وہ فتح خیبر اور وادی القریٰ کے بعد نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ کیسر و کسرا کی جو سرحدیں تھیں وہ خود خطرے میں تھیں، اور خود اہل مکہ بھی خوف و ہراس کا شکار تھے کہ اب کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ 20 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب روزے میں تھے تو 10,000 مسلمانوں کی فوج مدینہ سے عازم مکہ ہوئی۔ جب اسلامی فوج مکہ میں داخل ہونے والی تھی تو مکے کا واحد رئیس ابو سفیان اس نے بھی اسلام کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اہل مکہ نے اسلامی فوج کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کی اور یہ لوگ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ملے گی، اور جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا رخ کیا
اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبۃ اللہ کی چابی لی اور اس میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں تمام بڑے اور چھوٹے بتوں کو اور جو اندر اور باہر جتنے بھی بت تھے ان کو گرانے اور توڑنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دستے مبارک میں بھی ایک چھڑی پکڑے ہوئے تھے اور اس چھڑی سے بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ قیام سے انصار جو تھے، انصار مدینہ، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی رہیں گے، تو ان میں تھوڑی مایوسی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جینا میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انصار مدینہ کو اطمینان حاصل ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے قریش ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے تھے اور آپ سے لڑنے کو تیار رہتے تھے، لیکن جب اللہ کی مدد اور اللہ کی عنایت سے مکہ فتح ہوا اور قریش نے اسلام قبول کر لیا تو اہل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی طاقت کسی کی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد عربوں کے گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مشرف با اسلام ہونے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فتح میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اگلی خطائیں معاف کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے پر لے چلے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ چنانچہ فتح مکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت، معاملہ فہمی، تالیف قلب اور حالات کو اپنی موافقت میں تبدیل کرنے کی عمدہ ترین صلاحیتوں کا مظہر ہے، جس نے اہل مکہ کو بلا کسی خون خرابے کے ایک ہی دن میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ کے نتائج اور اہمیت۔ قریش کے ساتھ غزوات کا جو سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہوا تھا، اس کی آخری کڑی فتح مکہ تھی۔ سب سے جو دوسرے عرب تھے وہ بھی اس حتمی نتیجے پر بھی نہیں پہنچے تھے فتح مکہ سے پہلے کہ وہ کس طرف جائیں، قریش کا ساتھ دیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیں، لیکن فتح مکہ کے بعد اس کے بہت دورس نتائج نکلے اور قریش کی جو بالادستی تھی وہ پورے عرب سے ختم ہو گئی۔ اس کا جو سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ جو تمام قریش جو بت پرست تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، خانہ کعبہ سے تمام بتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی اصولوں پر تمام مسلمان اپنی زندگی کھلم کھلا طور پر بسر کرنے لگے۔ دوسرا جو تھا اس کا نتیجہ اسلام کی اشاعت و ترقی تھی۔ اسلام کی اشاعت میں مکہ جو تھی وہ مکہ کی جب تک فتح نہیں ہوئی تھی تو وہ آخری رکاوٹ تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بات واضح ہو گئی اور یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین ہر حال میں غالب کر کے رہے گا۔ چنانچہ مکہ کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور 2 سال کے اندر 10 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ تھا وہ اسلام وہاں پر پھیل گیا۔ اس سے اگلے سال یعنی 9 ہجری کو عام الوفود قرار دیا گیا اور 2 سال کے اندر زبردست اسلام کی اشاعت ہوئی، اس کی ترقی ہوئی، اس کی ترویج ہوئی اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1,25,000 تھی۔ اس کے علاوہ دین و دنیاوی قیادت بھی حاصل ہوئی۔ فتح مکہ سے پہلے مکے کی دینی اور دنیاوی جو قیادت تھی وہ قریش کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے حج و قربانی کے اپنے ہی طریقے وضع کیے ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اب جو ہے وہ حج وہ خالص اسلامی طریقے سے ہوگا۔ اس سے مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی قیادت حاصل ہو گئی اور قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبائلوں کی دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی عظیم الشان فتح نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی تھی اور نہ ہوگی۔ بے شک اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے، بے شک اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ سربلند رہے گا۔ آمین ثم آمین۔
میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس سیگمنٹ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.